نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں نے تلاوت کی ہے۔ درس میں کچھ دن کی غیر حاضری کے کئی اسباب اللہ کے فضل سے چند دن حرمین کی حاضری اور پھر عید کی مصروفیات اور اسی کے ساتھ چند دن نزلہ اور بخار کی نظر، اب اللہ کے فضل و کرم سے صحت بھی بہتر ہو رہی ہے اور سفر سے بھی واپسی ہو گئی اور عید الفطر بھی گزر چکی۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ جل شانہ نے دو چیزوں کے ذریعے سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے جو پہلی آیت گزری تھی اس میں ذکر شکر کا حکم فرمایا تھا، اور اس آج کی آیت میں اللہ صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد مانگنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ لفظ صبر کا لغوی معنی تو ہے رکنے کے، ٹھہر جانے کے۔ شریعت کے اندر یہ لفظ صبر جو ہے یہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اپنے نفس کو اللہ کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری پر لگائے رکھنا۔ نمبر دو، اپنے نفسوں کو گناہوں سے روک کے رکھنا۔ نمبر تین، آفات، مصائب، تکالیف جب آئیں تو سہ جانا، اللہ کی قضاء اور قدرت پر راضی رہنا، اللہ کی ذات پر کوئی اعتراض نہ کرنا، دکھ تکلیف اور مصیبت پر ثواب کا امیدوار رہنا۔ یہ تین معنی اس کے۔ ہمارے عرف میں عام لوگ، ہماری عوام صرف تیسرے معنی کے لیے ہی صبر کا لفظ استعمال کرتی ہے۔ پہلے دو معنی ان کے ذہن میں نہیں ہوتے، بلکہ بڑے بڑے اہل علم کے ذہن میں بھی نہیں ہوتے، حالانکہ یہ تینوں صورتیں صبر کا حصہ ہیں اور صبر کے مفہوم، معنی اور مطلب میں شامل ہیں، اور تینوں میں جو بات مشترک ہے کہ اپنے نفس کو دبانا، یعنی اس کی چاہتوں کو، خواہشات کو، اس سے روکنا، اس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ اب جو شخص بھی صبر ان تین طریقوں میں سے اختیار کرے گا، تینوں طریقوں کو اختیار کرے گا، وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں، اس کی نصرتیں اس بندے پر نازل ہوں گی۔ سورۃ زمر کے اندر اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ آگے چل کر۔ اللہ فرماتے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابروں کو پورا پورا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ اس لیے صبر جو ہے بڑی اہم چیز ہے، اور اس کے بڑے فضائل بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیے ہیں۔ مومن جو ہے اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، راحت و آرام ہو، نعمتیں ہوں یا دکھ تکلیف ہو، پریشانی ہو، ہر حال میں وہ نفع اٹھانے والا ہے، نقصان میں جانے والا نہیں ہے۔ حضرت صہیب روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، آپ نے فرمایا کہ مجھے تو مومن کے معاملے پہ بڑا تعجب ہے، اس کی ہر حالت میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملتی۔ فرمایا کہ اگر مومن کو خوشی کا موقع میسر ہو تو وہ شکر کرے، فہو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر، اور اگر اس پر تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، غم آ جائے اور وہ صبر کرے، فہو خیر اللہ، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔
اس سے بڑھ کر اور کیا خیر ہوگی؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجامع صحیح کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر سے بہتر اور وسیع کوئی عطا نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جس بندے کو 4 چیزیں عطا کر دی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، نمبر 4 ایسی بیوی جو اپنی عزت اور شوہر کے مال کے بارے میں شوہر سے خیانت نہ کرے۔ اس روایت کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شعب الایمان میں نقل کیا ہے، اور انہی سے صاحب مشکات نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اب صبر میں بظاہر تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے، مگر اس کے بعد نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ کچھ اللہ دیتے ہیں جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں تکلیف سبھی کو آتی ہے، ایمان والوں پر بھی آتی، کافروں پر بھی آتی ہے، نیک پر بھی آتی ہے، برے پر بھی آتی ہے۔ اب جو لوگ صبر کر لیتے ہیں وہ ثواب بھی پا لیتے ہیں، اور آئندہ اللہ تعالیٰ کی مدد، رحمت، نصرت کے دروازے بھی ان پر کھل جاتے ہیں۔ اور جو لوگ صبر نہیں کرتے، واویلا کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، اس کی قضاء اور قدرت پر راضی نہیں ہوتے، تکلیف انہوں نے بھی اٹھائی، لیکن ان کے لیے دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ وہ ثواب سے محروم ہو گئے۔ حالانکہ اللہ پر اعتراض کرنے سے تو انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اصل مصیبت زدہ یہ لوگ ہیں، دنیا میں بھی تکلیف اٹھائی اور آخرت کے ثواب سے بھی محروم ہو گئے۔ ایک روایت کا یہ مفہوم ہے کہ مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے محروم ہو گیا، اور جس بندے نے اپنی تکلیف پر صبر کیا، ثواب بھی پا لیا، آخرت میں درجات بھی بلند ہو گئے، تو اس کو کیا تکلیف ہوئی؟ اسے تو اس تکلیف کی قیمت مل گئی، بدلہ مل گیا۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ مہینہ بھر ایک بندہ ملازمت کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے، دھوپ میں جو ہے وہ پتھر اینٹ اٹھاتا ہے، لیکن ان سب کو جب شام کو یا مہینے کے بعد معاوضہ مل جاتا ہے تو یہ تکلیف خوشی سے برداشت کرتا ہے، اور اس کو تکلیف سمجھتے نہیں ہے۔ یہی مومن کا عمل ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے وہ صبر کے ساتھ اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا، اور اللہ سے مدد حاصل کرنا، اور دوسروں کو بھی یہی بتانا کہ جب بھی کوئی مسئلہ دنیا کا پیش آ جائے یا آخرت کا، صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو، جیسا کہ اس آیت کے اس حصہ کے اندر اس کا بیان ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔